پروفیسر میرا آپ سے سوال ہے کہ قدیم ہندو راجوں کا دور عہد حکمرانی اور ان کے دور ان کے عہد کا کشمیر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ قدیم ہندو راجوں کا جو دور تھا یہ ٹوٹل کتنے عرصے پہ محیط تھا اور اس میں ٹوٹل حکمران کتنے تھے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے ذکر کیا نا، اس کا باقاعدہ آغاز ہم 1883 قبل مسیح سے گووندا ثانی حکمران سے کرتے ہیں، اور یہ عہد اختتام پذیر ہوتا ہے 273 قبل مسیح میں. تو اس عہد میں 3 مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 43 حکمران کشمیر پہ حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ نیئرلی 1600 سال سے زائد عرصے کی ایک حکمرانی ہے. بہت شکریہ سر. قدیم ہندو راجوں کے زوال کے اسباب اور بدھ مت کے فروغ کے اسباب کیا تھے؟ پہلا عہد حکمرانی کا زوال کیسے ہوا، اسباب کیا تھے، اور اسی کے ساتھ بدھ مت کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو ان کے فروغ کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر جو بھی نئے نظریات آئے ہیں، چاہے وہ مذہب کی صورت میں ہوں، سیاست کی صورت میں ہوں، جب وہ ترقی پسندانہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نمو پا رہے ہوتے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ایک مرحلے کے اوپر پہنچ کر ان کا کردار جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے، وہ استحصال اور جبر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ معاشروں کو ترقی دینے کے بجائے معاشروں کے اوپر جبر کے ذریعے اپنی حکمرانی کو قائم رکھتے ہیں اور استحصال کو فروغ دیتے ہیں. ہندو مت کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ذات پات سے شکار تھا، جس میں انسانی سماج کو مختلف پیشوں کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا تھا، اور انسانوں کی جو اکثریت تھی وہ اس برہمن جو راج تھا اس سے نالاں تھی، اس جبر سے اور اس استحصال سے. اس کے مقابل میں جو بدھ مت تھا وہ بنیادی طور پر ہندو مت کے استحصال کے خلاف ایک ری ایکشن کے طور پر تھا، اور اس کی جو تعلیمات تھیں، محبت، بھائی چارے، انسان دوستی کی، ذات پات چھوت چھات سے پاک، تو یہ بہت اپیل کر رہی تھی. بالکل اسی طرح جیسے ہم عرب کے اندر قدیم عرب کو دیکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر انسانوں کی اکثریت ان کو فوری طور پر دنیا بھر کے مختلف خطوں میں قبول کرتی ہے، تو سیم اس وقت بدھ مت کا بھی یہ کردار تھا کہ جو برہمن استحصال تھا اس کے خلاف جو اس کی تعلیمات تھیں اس نے لوگوں کی اکثریت کو متاثر کیا، اور بالخصوص اس سے اس عہد کے حکمران بھی جو کچھ انصاف پسند حکمران تھے ریا کے حوالے سے ان کو بھی متاثر کیا. اچھا، میرا سوال ہے یہاں ایک ضمن پروفیسر صاحب، ذات پات کا جو تقسیم ہے یہ قدیم ہندوؤں سے ہی چلی آ رہی ہے، اور موجودہ بھی ہم سنتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی موجود ہیں یہ، اسی طرح ان کی ذات پات برہمن ہے، اور وہ جو انہوں نے تقسیم رکھی وہ وہیں سے موجود ہے، شروع سے ہی موجود ہے. جی مطلب یہ اس کا اگر ہم دیکھیں تاریخی طور پر تو جب آریہ بر صغیر میں آئے نا، تو آریہ بنیادی طور پر قابض تھے، وہ باہر سے آ کے انہوں نے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا تھا، یہاں انہوں نے اپنی حکومت بنائی. وہ مقامی آبادی کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جو مطلب آریہ یہ برہمن یا کھشتری ہیں، یہ بنیادی طور پر آریائی نسل کے لوگ ہیں، جبکہ جو مقامی آبادی تھی ان کو انہوں نے حکمرانی اور امور سلطنت سے باہر کرتے ہوئے صرف سماج میں اپنی خدمت کے اوپر لگا دیا. اور یہ جو نفرت یا جو تعصب تھا، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس استحصال جبر پر تھی جو ایک غاصبانہ قبضے اور یہاں اپنی حکومتیں آریاؤں کی قائم کرنے کی وجہ سے وجود میں آئی. یہاں میرا پروفیسر آپ سے سوال ہے، بدھ عہد کے دور حکومت کشمیر کے اندر کتنے عرصے پہ محیط تھا، اور اس دور حکومت میں کشمیر کی تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی صورتحال کیا تھی، یا کشمیر کے اندر جو تجارت ترقی ہوئی ہے، کوئی نمایاں واقعات اس بدھ مت کے عہد حکومت کے، آپ اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کشمیر میں جو ہے وہ کشمیر کی ایک خود مختار حیثیت کا جو خاتمہ ہے، جو ہم قدیم عہد ڈسکس کیا، یہ خاتمہ ہوتا ہے 250 عیسوی قبل مسیح میں.
آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی طور پر ہندوستان کا ایک بہت ہی بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے چندر گپت موریہ، اور چندر گپت موریہ نے ایک بہت وسیع امپائر اور سلطنت قائم کی تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف بنگال سے لے کر کابل تک اور دوسری طرف دکن سے لے کر پنجاب تک تھی۔ تو اس چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک نے 250 عیسوی قبل مسیح کشمیر پر قبضہ کیا، اور یہاں آ کے کشمیر کی جو ایک ساورن حیثیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اشوک بدھ مت کو قبول کر لیتا ہے، اور اشوک کے بدھ مت کو قبول کرنے کی وجہ سے کشمیر میں بدھ مت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بدھ مت کی جو انسان دوست رواداری، محبت اور بھائی چارے کی اور بالخصوص چھوت چھات سے پاک تعلیمات تھیں، انہوں نے عام آدمی کو بہت اپیل کی۔ اور جب ایک طرف بادشاہوں کی سرپرستی بدھ مت کو حاصل ہوئی اور دوسری طرف اس کی جو ترقی پسندانہ تعلیمات تھیں اس نے عام انسان کو اپنی طرف کھینچا، تو کشمیر کے اندر بدھ مت جو ہے وہ نہ صرف سب سے بڑا مذہب بن گیا بلکہ بدھ مذہب کا مرکز کشمیر بن گیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک کے عہد میں جو شاردا کے اندر یونیورسٹی قائم ہوتی ہے، بہت ساری تعلیمی درسگاہیں قائم ہوتی ہیں، خانقاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، اور 5000 کے قریب اشوک بدھ بخشو جو ہے وہ ہندوستان سے لا کے کشمیر میں آباد کرتا ہے۔ یہاں سے بہت بڑے بڑے علماء بدھ مذہب کے جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، اور جب موریہ سلطنت کا زوال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کشن حکمران آ جاتے ہیں، تو ان کا جو بادشاہ ہے راجہ کنشک، وہ بھی بدھ مت کی بہت سرپرستی کرتا ہے۔ اس کے عہد میں بھی بدھ مت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوتا ہے، اور کشن حکمران بھی بدھ مت کی سرپرستی بالکل اسی طرح جاری رکھتے ہیں جس طرح سے ان کے پیش رو موریہ سلطنت کے حکمرانوں نے رکھی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیئرلی 300 سے 4 سال تک کشمیر میں بدھ مت کا عروج رہا، اور آج بھی کشمیر کے اندر بدھزم موجود ہے۔ ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں لداخ، اس کا آج بھی ایک بڑی آبادی کا سیگمنٹ بدھزم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بعد ازاں جو کشن حکمرانوں کے زوال کے بعد بدھ مت کے اوپر بھی زوال آ جاتا ہے، اس کی سرکاری سرپرست بھی نہیں ہوتی، اور دوبارہ سے ایک وہ حکمرانی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے اس کی برہمن عہد کی۔ یہ بدھ مت کے زوال کے اسباب میں یہ تھا کہ زوال کے بعد جو برہمن عہد ہے، قدیم ہندوؤں کو جو عہد شروع میں تھا وہ دوبارہ بحال ہوتا ہے۔ مطلب اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے دو پہلو جو میری سمجھ میں شکور صاحب آ رہے ہیں وہ یہ پروفیسر شکور صاحب، کہ ایک تو کشمیر کی جو آزاد اور خود مختار حیثیت تھی وہ پہلی دفعہ بدھ عہد میں ختم ہوئی، راجہ اشوک نے موریہ سلطنت کے ان کے پوتے نے قبضہ کیا۔ دوسری طرف جیسے آپ نے بات کیا نیلم شاردا یونیورسٹی کے وہ آثار موجود ہیں، اور بدھ مت میں فروغ، یہ ایک تعمیر و ترقی اور ثقافتی اور تہذیبی بھی ہم اس دور کو کہہ سکتے ہیں، یا اس میں بالکل ڈیفینیٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو مطلب بدھ ازم کی تعلیمات تھیں وہ بنیادی طور پر ایک استثالی اور جابرانہ حاکمیت پہ قائم قدیم ہندو جو حکمرانی تھی اس کے خلاف ایک ری ایکشن تھی، اور بدھ ازم چونکہ ایک رواداری اور اخوت، برابری اور کا قائل تھا، تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف بہت اپیل کی۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی تبدیلی آتی ہے، تہذیبی ترقی ہوتی ہے، تعلیمی دستگاہیں کھلتی ہیں، علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور کشمیر کی جو علمی حیثیت ہے، مطلب آپ اگر اس عہد کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ دنیا کا ایک ڈومینیٹڈ ریلیجن اس کی اشاعت کشمیر سے ہو رہی ہے، اور اس کے بڑے بڑے مبلغ اور علماء دنیا بھر میں کشمیر سے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بدھ عہد ایک ظالمانہ اور جابرانہ اس نظام کے خلاف، لیکن جب بدھ عہد کا زوال ہوتا ہے تو واپس قدیم ہندو راجوں کا عہد پھر اسی کی طرف یہ سفر واپس کیسے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، مطلب کچھ تو زوال کے بعد تاریخ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرکزی حکومت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے راجواڑے وجود میں آ جاتے ہیں، اور ایک مرکزی حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ جاتی ہیں، پھر جنہیں آ کے کوئی ایک طاقتور حکمران کہیں سے بھی اٹھ کے ان علاقوں کو جوڑتا ہے اور پھر دوبارہ
اس کو ایک اجتماعی اکائی میں لاتا ہے. تو بعد کے عہد میں بھی ہم کشمیر کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا حکمران گزرا ہے راجہ للتا دیتیا. اور راجہ للتا دیتیا کو یہ کریڈٹ اصل ہے کہ اس نے وہ فتوحات کی اور اس طرح سلطنت کو وسعت دی جس طرح بالکل اشوک یا راجہ کنشک نے کی. لیکن وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے جبکہ راجہ للتا دیتیا کشمیر سے تھا. اور یہاں سے راجہ للتا دیتیا کی جو سلطنت تھی جب اس نے اندرونی طور پر کشمیر کو مستحکم کیا اور اس کو ایک یگانگت اور وحدانیت عطا کی تو اس کے بعد جنوبی ہندوستان اور آج کا جو آپ کا مطلب کابل تک کا علاقہ ہے، کاشغر تک کا علاقہ ہے، ان تمام علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور کشمیر اس وقت پھر ایک بڑی ریاست اور ایک بڑی سلطنت کا جو ہے وہ اس کا وجود عمل میں آتا ہے. بہت شکریہ شکور صاحب. دل تو میرا چاہتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ تاریخ پہ اور کشمیر کے حوالے سے تفصیلاً بات کی جائے. وقت کی کمی ہے. یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ بدھ مت کے زوال کے بعد پھر ہندوؤں کا عہد آتا ہے اور ہندوؤں کا عہد کب زوال ہوتا ہے اور اس کے بعد کون سا عہد شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں مطلب یہ حکمرانی چلتی رہتی ہے تب تک کہ جب کشمیر کے اندر مسلم سلاطین کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کشمیر کے اندر جو پہلا مسلمان بادشاہ تھا رینچن، ٹھیک ہے، جس نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بنیادی طور پر تبت سے تعلق رکھنے والا ایک شہزادہ تھا. تو یہ کشمیر میں آیا اور عبد الرحمن عرف بلبل شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو اس وقت تک کشمیر کا جو عہد تھا اس کو ہم بدھ مت اور قدیم ہندو مت کے ایک مکسچر قرار دے سکتے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. یہاں میں بات کروں گا جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے طالب علم میں سننے والے، ان کے لیے تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کشمیر کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پروفیسر عبدالشکور قمر کی صورت میں ایک یونیورسٹی موجود ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک تعلیمی ورثہ چھوڑا جائے. اور یہ بات ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کی تھی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں. ہم جو تاریخ کشمیر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی جماعتی، کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور علمی اور تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب پچھلے 22 سالوں سے علم و تدریس سے وابستہ ہیں اور تاریخ کشمیر کے حوالے سے بہت شوق رکھتے ہیں. گائے بہائے میں بھی ان سے انفارمیشن، اپنی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ان کی رہنمائی میں، ان کی سربراہی میں. سر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے مسلمانوں کا عہد حکومت، مسلم سلاطین کا عہد حکومت، مسلمانوں کے دور کا کشمیر. بہت شکریہ. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. آپ کی کوئی قیمتی تجاویز ہیں، کوئی مشورہ ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.